الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کل 2020 تھا اور آج 2021 ہے۔ گزرے ہوئے سال کو ختم کرنا اور نیا سال لانا یہ ہمارے بس کی اور اختیار کی بات نہیں۔ وقت تو گزرتا رہتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہماری زندگی کم کرتا جا رہا ہے، اور ہماری ہی نہیں، کائنات کی تمام مخلوقات کی، اور حتیٰ کہ اس دنیا کی عمر کو کم کرتا جا رہا ہے۔ ہم زندگی سے دور اور موت سے قریب ہوتے جا رہے، بقا سے دور فنا سے قریب ہوتے جا رہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا معمول ہے۔ گزرے ہوئے سال پر جشن منانا یا نئے سال کے استقبال پر غیروں کی تہذیب اور کلچر کو سامنے رکھ کر کے خوشی منانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ یورپ والوں کی تہذیب ہے، یہ ان کا کلچر ہے، اور ہم ان کے کلچر کو اپنانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ تو محاسبے کا موقع ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ گزرا ہوا سال جو 2020 تھا ہمارے لیے کیسا تھا۔ جو وقت گزرا ہے یہ 4 حالات سے خالی نہیں۔ یا تو گزرا ہوا یہ سال اور گزرا ہوا یہ زمانہ اور وقت ہمارے لیے اچھا رہا ہو کہ ہم نے آخرت کی بھرپور تیاری کی، اللہ نے ہمیں جو موقع دیا تھا اس موقع کا ہم نے نیکیوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ اس کا استعمال کیا۔ گزرا ہوا زمانہ ہمارے لیے آرام دہ تھا، اللہ کی نعمتوں سے بھرپور تھا، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا تھا، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، آزار سے، قرض سے، برے حالات سے اللہ نے بچا کر کے رکھا تھا۔ تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد والشکر۔ تو گزرا ہوا زمانہ اگر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا ہے تو ہمیں اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر گزرا ہوا زمانہ ہمارے لیے مصیبتوں کا رہا، آزمائشوں کا رہا، حالات سے ہم نمٹتے رہے، جھوجتے رہے، تو ایسے حالات کے اندر ہمیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ جو زمانہ گزرا اگر ہمارے لیے اچھا نہیں تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آگے کے لیے بھلائی اور خیر مانگنا چاہیے۔ گزرے ہوئے زمانے کا جائزہ لے کر کے ہمارے اپنے اختیارات سے، یعنی ایسے اسباب اور وسائل اختیار کرنے سے
جن سے ہمیں نقصان ہوا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے گزرے ہوئے اوقات میں ایسی حرکتیں اور نادانیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ہم مصیبت اور پریشانی میں پڑے، تو اس کی تلافی کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت، اگر گزرا ہوا زمانہ ہمارے لیے گناہوں کے ساتھ گزرا ہے، نافرمانیوں کے ساتھ گزرا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کے ساتھ گزرا ہے، تو ہمیں اللہ سے استغفار کر کے گزرے ہوئے زمانے میں جو گناہ نافرمانیاں ہوئی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور چوتھی حالت کہ آنے والا زمانہ اگر ہمارے لیے اندیشوں سے بھرا ہوا ہو، ہمارے لیے آنے والا زمانہ اچھا نہ معلوم ہوتا ہو، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ فتنوں سے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، بدعمالیوں سے، تیری نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، آپ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے، اور خود قرآن پاک میں ذکر کیا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تیرے امتحان اور تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تو ہمیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مت ڈال، ہمارے لیے حالات کو سازگار کر دے، ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ان چار حالات کو سامنے رکھ کر کے گزرے ہوئے وقت کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، آنے والے اوقات کی پیش بندی کرنی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار شخص وہ ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی حیثیت، اپنی اوقات کو پہچانے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری ابتدا منی کے ایک ناپاک قطرے سے وجود میں آئی، یہ ہماری اوقات ہے۔ ہم کس چیز پر اترائیں اور فخر کریں؟ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، اور مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا ہم بن گئے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم اچھا رنگ اختیار کر لیتے، ہم اپنے لیے خوبصورت جسم بنا لیتے۔ اگر یہ ہم میں سے کسی کے اختیار کی بات ہوتی تو کسی کا بھی بچہ کالا نہیں ہوتا، اندھا نہیں ہوتا، کانا نہیں ہوتا، گونگا بہرا نہیں ہوتا، لنگڑا اور ہاتھ کا لولا نہیں ہوتا، پاگل اور دیوانہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے وجود سے لے کر کے ہماری بقا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اور انسان تو کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کل تو اچھا تھا، کسی کی موت کی خبر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کل تو میں نے اسے مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ ایک لمحہ زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ آدمی تھوڑی دیر پہلے اچھا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، تکلیف ہوئی، سینے میں درد ہوا، لوگ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ہاسپٹل دواخانہ لے جانے کی جدوجہد کرتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر دیکھ کر کہتا ہے کہ انتقال ہو گیا، گھر لے جاؤ۔ ہم کس چیز پر اترائیں اور فخر کریں؟ ہمارا کیا ہے؟ اللہ نے
اگر ہمیں انسان بنایا تو یہ اس کا کرم ہے، ہمیں ایمان دیا تو یہ اس کا احسان ہے، نیک اعمال کی توفیق دی تو یہ اس کی بخشش ہے۔ اس نے اگر ہمیں تندرستی دی ہے، گویائی دی ہے، بینائی دی ہے، سنوائی دی ہے، ہاتھ پیر تندرست دیے ہیں، تو ہم اس پر اس کے احسان کو چکا نہیں سکتے۔ سب کچھ اسی کی عطا کردہ ہے، اور ہر گزرتا ہوا لمحہ ہم میں تغیر پیدا کرتا ہے، ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے جس کو ہم وقتی طور پر محسوس نہیں کر پاتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارا جسم، ہماری سوچ، ہماری یادداشت ہمیں بتانے لگتی کہ تبدیلی آئی۔ تو گزرا ہوا زمانہ ہماری مرضی سے نہیں گزرا، ہم نہ اس کو روک سکتے تھے نہ ڈھکیل سکتے تھے۔ آنے والا زمانہ ہمارے لانے سے نہیں آیا، یہ خود بخود آیا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اس پر خوشی منانا جبکہ ہم زندگی سے دور اور موت سے قریب جا رہے ہیں، یہ غیروں کی تہذیب ہے، غیروں کا کلچر ہے، ہماری تہذیب نہیں ہے۔ آج اگر مغربی تہذیب کو اور مغرب میں بسنے والے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ان کی تمام تر عادات و اطوار کو اختیار کرنا ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن ان قوموں میں جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو اختیار کرنے سے ہم لوگ بہت دور ہیں۔ ہم میں صبر اور برداشت کی طاقت نہیں ہے، ہمیں اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو بہت اچھا اور دوسروں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں۔ ایثار و ہمدردی، قربانی کا جذبہ ہم میں ختم ہو چکا، ہم اپنا مفاد اور اپنی منفعت دیکھتے ہیں۔ قوم و ملت کے لیے قربانی دینا، ایثار و ہمدردی کا راستہ اختیار کرنا ہم بھول چکے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کی تو ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کا شکریہ ادا کریں، اسے جزاک اللہ کہیں، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ صبر اور برداشت ختم ہو چکا۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاقی طور پر اگر راستہ چلتے ہوئے تصادم ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا، یہ اتفاق ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو گیا بات تو میں سے شروع ہوتی ہے، ہاتھا پائی تک چلی جاتی ہے، بسا اوقات خون خرابے تک بات پہنچ جاتی۔ صبر اور برداشت ہم میں ختم ہو چکا، غصہ ایسا کہ ناک کی نوک پر رہتا ہے، برداشت کی طاقت نہیں۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اچھے ہیں اور باقی سب لوگوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ غیروں میں ان میں جو خوبیاں تھیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ غیروں کا شکریہ ادا کرنا تو الگ بات ہے۔ ہم نے دیکھا، میں ایک فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، میرے بازو میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، انگریز تھی، اور اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا۔ کھانا آیا، اب کھانا آیا تو میں تھوڑا رک گیا، اطمینان سے کھائیں گے۔ اس عورت نے خود کھانے سے پہلے اپنی بچی کو کھلانا شروع کیا۔ پہلا لقمہ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈالا، بچی نے لقمہ کھا لیا تو ماں اس کو کہتی ہے سے تھینک یو، یعنی بول، شکریہ بول۔ اب ہمارے لیے تو بالکل نئی بات ہے نا۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کو کھلا رہی ہے تو کبھی ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچے کو یہ کہیں کہ تو میرا شکریہ ادا کر، بول شکریہ۔ لیکن ماں اس کو ایک لقمہ دینے کے بعد اس کو کہتی سے تھینک یو۔ بچی نے شکریہ ادا کیا ماں کا، اور اس کے بعد ماں اس کو کھلاتی رہی، ہر لقمے پر وہ ماں کا شکریہ ادا کرتی رہی۔ میں لقمہ گنتا رہا، 23 لقمہ اس نے کھلایا اس کو، اور ہر مرتبہ اس نے اپنی ماں کو تھینک یو کہا۔ میں حیران تھا۔ آپ دیکھ لو
ان کی تہذیب ہے، ان کا چھوٹا یا بڑا ذرا سا بھی اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کیا، فوراً آپ کا شکریہ ادا کریں، فوراً شکریہ ادا کریں گے. یہ ان کی تہذیب ہے. ہم لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. اگر کچھ ہو گیا، ان کی تہذیب ہے، ذرا سی کوئی تکلیف کی بات ان کی وجہ سے ہو گئی، فوراً معذرت طلب کرتے ہیں، سوری. ہم تو کبھی معذرت طلب کرنا تو بھول گئے. آج تو ایسا ہے کہ ہم لوگ جب لوگوں کے گھریلو مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ماں باپ کی بدسلوکی پر جب بچوں کو بولتے ہیں تو بسا اوقات بچے بولتے ہیں سب ماں باپ یہی کرتے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ کیے تو کون سا نیا کام؟ ماں باپ کی زندگی بھر کی محنت، احسانات سب اٹھا کر کے کنارے رکھ دیتے. بولے سب ماں باپ یہی کرتے ہیں. اگر ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا، ہم کو کھلایا، ہم کو پہنایا، ہمیں سنبھالا تو سب ماں باپ کرتے. شکریہ ادا کرنا، ہم سے کوئی بات اگر ہو گئی تکلیف دہ، معافی مانگنا ہمارے بھول گئے ہم. کبھی اگر ایسا ہوا بھی کہ دو لوگوں میں تنازع تھا، لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے مفاہمت اور مصالحت کی راہ پیدا کی، لوگوں کو ملانے لگے، تو سمجھانا پڑتا ہے کہ مل لے، معافی مانگ لے. وہ ایسا ایٹھا رہتا ہے کہ معافی بولے مل لیں ہوں، معافی نہیں مانگوں. تو ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کی تو ہم کو ہوا بھی نہیں لگی، لیکن ان میں جو خرابیاں تھیں اس کو ہم بہت فخر کے ساتھ اس کو اپناتے. 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو چکا، ہم سب 1 سال موت کے قریب پہنچ گئے. کس کا کب بلانا آئے گا پتہ نہیں ہے. روزانہ ہم پکارا سنتے ہیں، روزانہ. یہ دنیا کا نظام ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں. وقت پورا ہوگا، ہمیں بھی دنیا کو خیر بات کہنا ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہاں بھیجا گیا. ہم مسافر کی طرح ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی پردیسی پردیس میں رہتا ہے. پردیس میں آدمی کیسا رہتا ہے؟ تاج محل بناتا ہے، لال قلعہ بناتا ہے، بنگلہ اور کوٹھی بناتا ہے؟ نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کام سے آیا ہوں، ایک مقصد کے تحت آیا ہوں، مجھے وہ کام کر لینا ہے اور واپس جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو جو ہدایات دی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ من سافر ثم قضى نحمته فلیتعجل الى اہلہ. تم میں سے اگر کوئی سفر کرے اور جس مقصد کے لیے سفر کیا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے تو اسے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس ہو جانا چاہیے. پردیسی ایسا ہوتا ہے، پردیس میں جس مقصد اور جس کام کے لیے گیا ہے اس کے سامنے صرف وہی کام ہوتا ہے، اور وہ کام کرنا اور کام کر کے حضور کی ہدایت ہے کہ اب اپنے اہل و عیال کی طرف واپس ہو جانا. اس دنیا میں ہم مسافر کی طرح پردیسی ہیں، یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے. رہنے کی جگہ جنت ہے. اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اللہ سے ہمیں اچھا گمان ہے کہ اللہ نے جب ایمان دیا ہے تو انشاءاللہ ایمان سلامت بھی رکھے گا اور ہمیں جنت تک پہنچائے گا بھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. ہمیں اللہ سے اچھا گمان ہے.
اللہ کی نوازشات کو دیکھ کر کے، اللہ کے احسانات، اس کی تکریمات کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ سے اچھا گمان ہے کہ اللہ نے ہمیں لاکھوں انسانوں سے بہتر بنایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. ہر 3 کے بعد ایک مسلمان، یعنی مسلمان آج دنیا کی کل آبادی کا 4تھا حصہ ہے. لائن اگر لگائی جائے تو 3 ایمان سے محروم ہوں گے، 1 ایمان والا ہوگا، پھر 3 ایمان سے محروم ہوں گے، 1 ایمان والا ہوگا. اس میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے. اللہ پاک کے احسانات ہیں، بے پناہ احسانات ہیں، اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بے پناہ نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ہر آنے والا دن نئی نعمتیں لے کر کے آتا ہے. یہ تو ہم ناشکرے ہو گئے، ناشکرے ہو گئے ہیں کہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. جو ملا ہے وہ نہیں دیکھتے، جو نہیں ملا ہے اس کے پیچھے لگے رہتے اور پریشان رہتے. پریشان رہے. اگر ہمارے پاس جو ہے اسے دیکھ کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو ہم سکھی رہیں گے. لیکن جو ہے اس کو نہیں دیکھتے، جو نہیں ہے اس کو دیکھتے رہتے اور پریشان رہتے. ظاہر بات ہے جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے ہم وہی دیکھتے رہتے ہیں تو دکھی تو رہیں گے. اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی، یہ اس کا کرم ہے. جب اللہ یہ انعامات، یہ احسانات ہم پر کیا ہے تو ہمیں اللہ آخرت میں بھی نوازے گا، جنت کا ٹھکانہ دے گا. ہمیں اللہ سے اچھا گمان ہے. اور اگر اللہ کو جنت نہیں دینی ہوتی تو دنیا میں ایمان کی دولت نہیں دیتے، نیک اعمال کی توفیق نہیں دیتے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے. کچھ کا ٹھکانہ جنت ہے، کچھ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے نرم گرم بستر اور بیوی کا قرب چھوڑ کر کے اٹھ کر کے مسجد تک آنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، نماز پڑھ لینا. اگر ہم نے یہ کیا، یہ کام اگر ہمارے لیے آسان ہے، یہ نیکی ہمارے لیے آسان ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمارے لیے اچھا فیصلہ کیا. اور اگر ہمارے لیے نیکی آسان نہیں، گناہ آسان ہو گیا تو ہمیں تشویشناک حالات کا سامنا ہونا ہے. ایسا سمجھ کے چلنا چاہیے. حالات اچھے نہیں ہیں. کسی کی جیب کاٹ لی، اسے پتہ نہیں چلا، جیب ہلکی کر دی، اسے پتہ نہیں چلا. نماز ہم نے چھوڑ دی، روزہ ہمارے لیے، روزہ چھوڑنا آسان ہو گیا، نماز چھوڑنا آسان ہو گیا، چوری کرنا آسان ہو گیا، شراب پینا آسان ہو گیا، زنا کرنا آسان ہو گیا. تو آپ یہ سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے راستہ کچھ اور ہے، ٹھکانہ کوئی اور ہے. حضور نے فرمایا اگر نیکی آسان ہو گئی، نیک کام آسان ہو گیا تو سمجھ لو اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر ہمارے لیے گناہ آسان ہو گیا تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے. کوئی اور ہمیں سمجھائے اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے. یہ کسوٹی اور پیمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں. گزرا ہوا سال کیسا تھا ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور محاسبہ کر کے ہمیں آگے کی منصوبہ بندی کر کے آگے چلنا ہے. نیا سال ہے. میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ اسلامی اعمال جو ہوتے ہیں اور مسلمانوں نے
جو تاریخ کی ابتدا کی تھی وہ قمری مہینوں سے، یعنی چاند کی تاریخوں سے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم عید مناتے ہیں، ہم بقرعید مناتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے قمری تاریخوں سے یعنی چاند کی تاریخوں سے چلتی ہے. انگریزوں نے شمسی تاریخ اختیار کی، سورج. ایک جملہ پچھلے ہفتے کہنا رہ گیا تھا کہ قمری تاریخ ہو یہ بھی اسلامی ہے، خدا کی بنائی ہوئی ہے، اور شمسی تاریخ ہو یہ بھی اسلامی ہے اور خدا کی بنائی ہوئی ہے. ہم اپنی عبادات قمری تاریخوں سے کرتے ہیں، اور اگر ہم شمسی تاریخوں کا بھی استعمال کریں تو ناجائز اور حرام نہیں ہے. وہ بھی چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. وقت اللہ کے قبضے قدرت میں. اللہ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، وقت کو برا بھلا مت کہو، زمانے کو برا بھلا مت کہو، زمانہ میں خود ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں زمانہ میں خود ہوں، اقلبھا کیف یشاء، زمانے کو جس رخ پر لے جانا چاہوں، زمانہ جس طرح بدلنا چاہوں بدل دیتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے. اس لیے وقت کو، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے. زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانہ اچھا نہیں ہوتا، زمانہ زمانہ ہے. زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے یا برے ہوتے. جو وقت گزر گیا اس کا جائزہ لیا جائے، محاسبہ کیا جائے. اگر گزرے ہوئے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، اللہ نے راحتیں عطا کی ہیں، مصیبتوں سے، بیماریوں سے اللہ نے بچا رکھا ہے، اللہ نے زندگی سلامت رکھی ہے، صحت و تندرستی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد والشکر، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور جذبات کے تمام تر تشکر تیرے لیے. اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ نے فرمایا کہ تم اگر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا کر کے دوں گا. اور اگر گزرے ہوئے زمانے میں ہم پر حالات رہے، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں گھر میں ہم پر رہی، تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. یہ اسلامی تعلیم ہے. جانی نقصان ہوا، ہمارے گھر میں، خاندان میں کسی کا انتقال ہو گیا گزرے ہوئے دنوں میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. مالی نقصان ہوا، آج ہم محاسبہ کر رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، ہمیں احساس ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. گزرا ہوا زمانہ اگر اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، آج زندگی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کر لے. اللہ نے فرمایا اگر بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا. ندامت کے ساتھ اگر میری بارگاہ میں آ کر کے ہاتھ پھیلا کر کے اگر معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا. 70 مرتبہ ہم سے گناہ ہوا، ہم اللہ کی در پر آ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا. توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کر لے گا. اور اگر ماضی میں ہم سے خیر کے کام ہوئے ہیں، اللہ نے نمازیں پڑھوائی ہیں، روزے رکھوائے ہیں، اللہ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے، ہم اللہ کی حکموں کی تابع داری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرتے رہے ہیں، تو ہمیں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آنے والے دنوں میں اگر ہمیں اندیشے ہیں، پریشانی ہے، ہمیں ڈر اور خوف ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ میں تمام فتنوں سے، آزمائشوں سے، امتحان سے تیری پناہ چاہتا ہوں.
وہ فتنے، وہ آزمائشیں چاہے ظاہری طور پر ہوں یا باطنی طور پر ہوں، مال میں ہو، جان میں ہو، بیوی بچوں میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لے، ہم اللہ سے دعا کریں۔ سال کا پہلا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، ہمیں دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کچھ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ منصوبہ بندی ایک تو دنیا کے لیے ہوتی ہے، ایک آخرت کے لیے ہوتی۔ دنیا کے لیے منصوبہ بندی کسی کو سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، اور ہر آدمی یا تو خود تجربہ کرتا ہے یا کسی کو دیکھ کر کے اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہم تو مسجد کے ممبر و محراب سے جو بات کہیں گے وہ آخرت کی منصوبہ بندی۔ آج ہم طے کر لیں کہ ایک وقت کی بھی نماز ہم سے فوت نہیں ہوگی، ایک جماعت بھی ہم سے فوت نہیں ہوگی۔ رمضان آئے گا ہم روزے رکھیں گے، اللہ صاحب نصاب بنائے گا ہم زکوٰۃ دیں گے، اللہ استطاعت دے گا ہم حج کریں گے، ہم قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں گے چاہے ایک ہی رکوع پڑے، ہم اپنے دن کا آغاز اور دن کی ابتدا صدقے سے کریں گے، چاہے صدقہ چھوٹا ہی ہو۔ پیسہ نہیں ہے، فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے، یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور میں نے یہ بات کہی تھی پچھلے دنوں کہ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیں، گھر سے نکلنے سے پہلے صدقہ دے کر کے نکلے۔ اب ظاہر بات ہے ہم گھر سے نکلے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے فقیر محتاج ضرورت مند، کس کو دیں؟ صدقے کی نیت سے ہم ڈبے میں پیسہ ڈال دیں۔ میں نے شاید پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی، کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھانا۔ کسی نے نہیں کیا الا ماشاء اللہ۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ ادھر سے سنے ادھر سے نکال دی۔ اب ڈبے میں آپ ڈالو گے، میں لینے تھوڑی آؤں گا، میں نے وہ ڈبہ اپنے لیے تھوڑی رکھوایا ہے۔ اچھا اب کتنے لوگ کریں گے؟ ہاتھ اٹھانا۔ آپ اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھیے، روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 10 روپیہ، 50، 100، جو اپنی حیثیت اور اوقات ہے آپ اس میں ڈال دیجیے، اس نیت سے کہ یہ رقم صدقے کی ہے۔ کوئی بھی ضرورت مند ہوگا، پریشان حال ہوگا، ہم سے مانگنے آئے گا، نہیں مانگنے آئے گا، ہم دیں گے۔ جب دینے کے لیے ہوتا ہے تو دینا آسان ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے سودا کر کے تو دیکھو، صدقہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، حادثات کو روکتا ہے، اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کو روکتا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب آدمی دینے لگتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ پیچھے نہیں آنے دیتا۔ دینے لگتا ہے، اللہ اس کو دینے والا رکھتا ہے۔ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک اس کے پاس مال رکھیں گے، وہ محتاج، غریب، فقیر اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اسے دیں گے، ہمیشہ دینے والا رہے گا، اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے گا۔ آنے والے سالوں کی منصوبہ بندی کیجیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ اپنے اوقات کو گزاریں گے، کریں گے نا؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔